سنائی بان کی گویائی یعنی بولنے کے ساتھ، ان ہاتھوں کے حرکات و سکنات کے ساتھ، ان پیروں کے چلنے کے ساتھ اور ان پیروں کے حرکت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنا ذکر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ذکر سننے کی اور پھر علماء کو دیکھنے کی اور ان علماء کے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ اردو سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بھائی ساؤنڈ تھوڑا زیادہ میرے پیارے بھائیوں، یہ دین اسلام کیا تھا، یہ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی جانب 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر بھیج دیے۔ حضرت آدم سے لے کر اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے، اس دھرتی پر آئے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کا پیغام ایک تھا، ان کی نصیحت ایک تھی، ان کی تبلیغ ایک تھی۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اس پیغام کو پھیلانے کے لیے حضرت آدم سے لے کر اللہ کے محبوب پیغمبر تک سارے پیغمبر اپنے امت میں اس پیغام کو پھیلانے کے لیے میدانوں پر نکل آئے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے پہلا جس کو رکھا وہ آدم کو رکھا۔ اس آدم کو رب لم یزل نے بغیر پیرنٹس کے، بغیر فادر مدر کے پیدا کر کے ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ اللہ نے آدم کے اندر شفیعت عطا کر دی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجیبیت عطا کر دی۔ رب کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جلال عطا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حسن، خوبصورتی، بیوٹیفلی عطا کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حسن صوت یعنی کہ خوبصورت آواز یعنی کہ بہترین عطا کر دی۔ حضرت داؤد کے فرزند ارجمن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سوچ عطا کر دی، بدھی عطا کر دی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم کے اندر رب نے خلیلیت رکھ دی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت اسماعیل کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی رکھ دی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ نے بصیرت رکھ دی۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک رب نے کسی پیغمبر کو ساقی کوثر نہیں بنایا۔ رب نے کسی پیغمبر کو شافی محشر نہیں بنایا۔ رب نے کسی پیغمبر کو مدینہ جیسی بستی عطا نہیں کری۔ رب نے کسی بھی پیغمبر کو
نماز جیسے عبادت گفٹ نہیں کری رب نے کسی بھی پیغمبر کو، زکات جیسی بدنی عبادت عطا نہیں کری رب نے کسی بھی پیغمبر کو، رمضان جیسا پاکیزہ مہینہ عطا نہیں کرا رب نے کسی بھی پیغمبر کو، لیلۃ القدر جیسی رات عطا نہیں کری رب نے کسی بھی پیغمبر کے لیے، چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کروائے رب نے کسی بھی پیغمبر کو، زمین سے آسمان تک جسمانی معراج نہیں کروائی رب نے کسی بھی پیغمبر کو، قرآن جیسی کتاب دینا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینا رب نے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کرا رب نے کسی بھی پیغمبر کو، میرے نبی کے علاوہ امام الانبیاء نہیں بنا دیا مگر وہ محمد تھے، وہ محمد ہیں، وہ محمد رہیں گے تا قیامت، وہ ازل سے تھے ابد تک رہیں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم۔ میرے رب نے حضرت محمد کو، وہی محمد جس کو رب نے ساقی کوثر بھی بنا دیا، جس کو رب نے شافی محشر بھی بنا دیا، وہ محمد جس کو رب نے سید الاتقیاء بھی بنا دیا، وہ محمد جس کو رب نے شافی محشر بھی بنا دیا، وہ محمد جس کو رب نے آسمانی معراج کرا دی، وہ محمد جس کو رب نے 50 نمازوں کے بدل 5 نمازیں عطا کر کے 5 نمازیں عطا کر کے 50 نمازوں کی نیکیاں عطا کر دی، وہ محمد کہ جب معراج پر جائے اس کا ڈرائیور، اس کا پائلٹ حضرت جبرائیل امین ہو، وہ پیغمبر جس کے لیے رب مکہ جیسی پاکیزہ سرزمین برڈے کے لیے چن لے، وہ محمد جس کی جوانی، جس کی وفات مدینہ جیسی سرزمین پر ہو، وہ محمد جس کے لیے رب سارا عرش کھول دے، 7 آسمان کی سیر کرائے، عند سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا بلوائے، رب کے قریب ہو، رب سے باتیں کرے، وہ محمد جس کے لیے رب ساری امت کو ایسا انعام دے دے، جو امت کلمہ پڑھ دے رب اس پر جنت واجب کر دے، وہ محمد جس کے امت میں رب ابو بکر جیسا صداقت کا پیکر عطا کر دے، وہ محمد جس کے امت میں رب عمر جیسا عدالت کا پیکر عطا کر دے، وہ محمد جس کے امت میں رب عثمان غنی جیسا سخاوت کا پیکر عطا کر دے، وہ محمد جس کے امت میں رب علی جیسا شجاعت کا پیکر عطا کر دے، وہ محمد جس کے امت میں رب عبداللہ بن مسعود جیسا فقاہت عطا کر دے، وہ محمد جس کے امت میں رب عبداللہ بن مسعود جیسے ذہانت عطا کر دے، وہ محمد جس کے امت میں رب حضرت ابو محذورہ جیسے جسارت عطا کر دے، میرے پیارے بھائیوں، وہ محمد جس کے لیے رب عائشہ جیسی ادیبہ مطہرہ بیوی چن لے، وہ محمد جس کی بیٹی کو رب سیدۃ نساء آل الجنہ بنا دے، وہ محمد جس کے ناتی کو، جس کے نواسے کو اللہ سیدہ شباب آل الجنہ بنا دے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم، وہ محمد جب چاند کو اشارہ کرے رب چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ محمد جب انگلی ایسے کرے رب انگلی سے پانی جاری کر دے، وہ محمد جو دودھ کو منہ لگائے وہ ایک پیالہ ساری
امت تو کافی ہو جائے، وہ محمد جب میدانوں پر کودے سارے کفار بھاگ جائے۔ میرے نبی پر رب نے احسان کر دیا، قرآن آخری دی، میرے نبی آخری ہے، رب نے پیارے پیغمبر کو امام الانبیاء بنا کر ساری دنیا کو یہ پیغام دیا، یہی وہ محمد ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے ارفع ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جب حق کلمہ بلند کرا، لوگوں سے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دو ٹیمیں بن گئی، ایک ٹیم کفار مشرکین کی، دوسری ٹیم میرے نبی کے جانثاروں کی۔ ایک ٹیم میں ابو لہب ہے تو دوسری ٹیم میں ابو بکر ہے، ایک ٹیم میں ابو جہل ہے تو دوسری ٹیم میں عمر فاروق ہے، ایک ٹیم میں عتبہ ہے تو دوسری ٹیم میں عثمان غنی ہے، ایک ٹیم میں حضرت علی ہے تو ایک ٹیم میں شیبہ ہے تو دوسری ٹیم میں حضرت علی ہے، ایک ٹیم میں عبداللہ بن ابی ہے تو دوسری ٹیم میں سعد بن ابی وقاص ہے۔ میرے نبی نے جب حق کلمہ بلند کر دیا، سارے کفار مشرکین نے میرے نبی کے خلاف جنگ کرنا شروع کر دی۔ میرے نبی پر تیر برسائے، صحابہ کرام میرے نبی کے رائٹ جانب، میرے نبی کے لیفٹ جانب، صحابہ کرام نے سارے تیر اپنے سینوں میں کھائے۔ میرے نبی کو جو پتھر مارے، صحابہ کرام نے اپنے سینے آگے کر دیے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے وہ صحابہ تھے جنہوں نے دین اسلام کے خاطر اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، مگر دین اسلام پر قائم رہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اس دین اسلام کی حفاظت کری، اس دین اسلام پر سیکورٹی دی، میرے نبی کو سیکورٹی دی۔ رب نے کہہ دیا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ رب نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ رب نے کہہ دیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ رب نے پیغام دے دیا، وہ کفار مشرکین میرے نبی کے اگینسٹ آتے، صحابہ کرام ان کا مقابلہ کرتے، ان کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی کافر اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک دین اسلام کی قربانیوں کو سمجھا بھی نہیں ہے۔ دین اسلام کی قربانی کو نہیں سمجھا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ دین اسلام ہمیں ماں کی گود میں مل گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس دین اسلام کے لیے صحابہ کرام نے بہت قربانیاں دی۔ اللہ اکبر۔ اس دین اسلام کے لیے حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا جاتا، لیکن حضرت بلال، نبی نے کہا نا بلال جب تو زمین پہ چلتا ہے تیرے قدموں کی آواز آسمانوں پر سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دین اسلام تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ قیامت تک۔ میرے پیارے بھائیوں،
میرے نبی نے جب بھی صحابہ کرام کو اسلام کی سربلندی کے لیے بدر کا میدان ہو، میرے نبی نے ایک آواز لگائی حی علی الجہاد کر کے سارے صحابہ کرام ایک ہاتھ پر تلوار لیے، دوسرے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ کا پتاکا لیے، سروں پر کفن باندھے، زبانوں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر میدانوں پر چلے آتے۔ میرے نبی نے ان کو غزوہ احد میں پکارا، حی علی الجہاد کر کے سارے صحابہ کرام میدان احد میں چلے گئے۔ میرے نبی نے ان کو پکارا غزوہ تبوک میں، حی علی الجہاد کر کے سارے صحابہ کرام تبوک میں چلے گئے۔ میرے نبی نے ان کو پکارا غزوہ خندق میں، حی علی الجہاد کر کے سارے صحابہ کرام ہاتھوں پر تلوار لیے میدانوں پر چلے گئے، اس دین اسلام کی حفاظت کری۔ میرے نبی ان کو جب بھی آواز دیتے صحابہ کرام لبیک کہتے، میرے نبی کہتے وہ پہاڑ پر چڑھ جاتے، میرے نبی کہتے وہ سمندر میں ڈوب جاتے۔ ساری دنیا میں جہاد کر کر میرے صحابہ کرام نے پوری دنیا میں دین اسلام کو پھیلا دیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی ہمیں جہاد کی آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدانوں میں کود جائیں گے انشاءاللہ۔ آج پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، فلسطین میں ظلم کیا جا رہا ہے، لبنان یمن میں ظلم کیا جا رہا ہے، برما میں ظلم کیا جا رہا ہے، ہندوستان میں ظلم کیا جا رہا ہے، مندر گرا کر مسجدیں بنائی جا رہی ہے، اور ایسا وقت آ گیا کہ یہ گائے کا موچ پینے والے ہمیں رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر موچ پینے کا اتنا شوق ہے، ہمارے پاس بہت موچ ہے، 2-2 لیٹر بڑھ کے لیں گے انشاءاللہ، اور اگر بھوک لگی کدھر لگے اس کا بھی انتظام ہے، سمجھو اس کا گوبر کا کھانے پینے والے، لیکن میرے پیارے بھائیوں بات یہ ہے، سب سے دکھ اور افسوس کی بات کہ آج مسلمان ایک نہیں ہے، مسلمان ایک نہیں ہے، ساری دنیا کے کفار و مشرکین ایک طرف بن کر صرف ایک کوشش کر رہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا جائے۔ 1947 میں کیا ہوا تھا؟ جب پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پاکستان کو اس لیے آزاد کرایا گیا تھا کہ حق کلمہ بلند ہو، یہ اسلام کی ریاست بنے، اس ملک میں خلافت قائم ہو۔ اس نیت کے ساتھ جب مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش کے میرے بھائی اور پاکستان کے مسلمان جب مل کر ہندوستان کے خلاف جنگ لڑی، آپ تاریخ اٹھائیے، پاکستان کی آزادی کے لیے جتنا خون پاکستانیوں نے دیا اس کا ڈبل خون بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے دیا۔ آپ حقیقت چھپا نہیں سکتے، لیکن 71 میں آپ نے دیکھا پھر یہ منافقوں نے ہم دو مسلمان بھائیوں کو الگ کر دیا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کمزور ہو جائیں گے، بالکل بن جائیں گے۔ میں نے کہا چلو اچھا ہو گیا، رائے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے،
اور بیچ میں ہندوستان، بیچ میں کیا ہے؟ دونوں ملک کے مسلمان فٹ بال کھیلے ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک پیغام کو عام کیجیے کہ مسلمان ایک بن جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرزمین سے تھے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تھے، حضرت سلمان فارسی فارس سے تھے، حضرت بلال حبشی حبشہ سے تھے، لیکن سب نے لا الہ الا اللہ کے پتاوے کے نیچے کام کرا۔ اللہ نے دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ میرے پیارے مسلمانوں، میرے بنگلہ دیش کے مجاہدوں، آپ اس بات پر محنت شروع کیجیے کہ مسلمانوں کا ایک ہونا ضروری ہے۔ مجھے پورا یقین ہے، میرا پورا وشواس ہے، مجھے پورا یقین ہے، میرا بلیو ہے، میرا ایمان ہے، جس دن ساری دنیا کے عرب و عجم کے، جس دن ساری کنٹری کے مسلمان ہم بھائی مل کر ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کے قسم ساری زمینوں پر، ان پہاڑوں پر، ان سمندروں پر صرف لا الہ الا اللہ کا پتاکا سب سے بلند ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اس پر محنت شروع کرنی ہے۔ آپ مسلمان سپر پاور، مسلمان کیا ہے؟ سپر پاور۔ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس دن کو بھول جائیے، اس وقت کو بھول جائیے، نیند کو بھول جائیے، گم بھول جائیے، اب اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آج جو اردو نصارہ کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو ٹریننگ سکھاتے ہیں۔ ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اینڈرائڈ موبائل یوز کرتے ہیں۔ عجیب بات، جس بدبخت مرغوں نے فیس بک بنائی وہ یوز نہیں کرتا، اس کو معلوم ہے میرا بہت قیمتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو عام کیجیے، اب وہ وقت بھول جائیے۔ مسلمانوں کو اب ہر محاذ کے لیے تیار رہنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد اقصی پر کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کے گھر پر بم برس رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اس مسجد اقصی پر گولیاں چل رہی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے ان مسلمانوں پر ظلم چل رہا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، لیکن ہم مسلمان سے دیکھتے رہ گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ تم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ رب کے پیارے بندو، ہم ساری گورنمنٹ کو، بنگلہ دیش کے فوجیوں کو، بنگلہ دیش کے فوجیوں کو، پاکستان کے آرمیوں سے یہ کوشچن کرتے ہیں، یہ تمہاری بندوق ہے، یہ تمہارے بارود، تم کہتے ہو پاکستان ایٹم ملک ہے، یہ ایٹم تمہارے کس کام کے لیے ہے؟ ادھر ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، تم سے اگر نہیں ہوتا پیچھے ہٹ جاؤ، رب کعبہ کے قسم یہ بارود، یہ ایٹم ہمارے حوالے کر دو، انشاءاللہ دونوں ملکوں کے مسلمان مسجد اقصی بھی جائیں گے، اس کو بھی وکٹری دلائیں گے، بابری مسجد پہ جائیں گے، اس کو بھی اپنی مٹھی میں لیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے
کہ میں اور آج آپ بہت دبل ہو گئے، کمزور ہو گئے، مسلمان اپنی طاقت بھول گئے، مسلمان اپنی شکتی بھول گئے، اللہ سے ایمان اٹھ گیا، اللہ پر یقین اٹھ گیا، نعوذ باللہ۔ ہم نے نمازیں چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، ہم نے میدانوں میں آنا چھوڑ دیا۔ رب کے پیارے محبوب پیغمبر سارے نبیوں نے جب بے باطل کا مقابلہ کرا میدانوں پر آ کر کرا، کہاں پر آ کر کرا؟ میدان پر آ کر کرا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک کے قرآن نے صاحب ہمیں ایک خوبصورت آیت سے نواز دیا، جب اللہ کے محبوب پیغمبر اور حضرت صدیق اکبر غار حرا میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی غم نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن نے صاف عہد دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لا امید نہیں ہونا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں باطل بھی آئیں گے اور حق بھی آئے گا۔ رب کے قرآن نے صاف اعلان کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آئے گا، باطل بھاگے گا، بے شک باطل بھاگنے کے لیے ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، لن یضرکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار، یہ تم کو کوئی تکلیف نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم ان کے ساتھ قتال کرو۔